الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم وقد دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال او کما دعا علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کی مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، گزشتہ ہفتے جیسا کہ شروع میں تذکرہ آیا تھا کہ آئندہ جمعے میں انشاءاللہ جادو کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں گی، تو آج اسی کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اسی موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جادو کے متعلق دو قسم کے خیال رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک قسم تو لوگوں کی وہ ہے جو جادو کا انکار کرتے ہیں، اور ایک قسم لوگوں کی وہ ہے کہ جو جادو کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض وہ چیزیں جو جادو کا اثر نہیں ہے ان کو بھی جادو کے اثرات میں شامل کر لیتے ہیں، اور مختلف قسم کی عقائد کی اور اعمال کی اور فکروں کی خرابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں ان سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ احادیث اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا ہے، اور آپ پر اس جادو کا اثر جتنا اللہ کو منظور ہوا اتنا ظاہر ہوا ہے، اور وہ اثر یہ تھا کہ آپ کو یہ خیال ہوا کرتا تھا کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ آپ کر لیا کرتے تھے اس کام کو اور پھر آپ کو خیال ہوتا تھا شاید نہیں کیا۔ تبلیغ والے کام کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا تھا، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بالکل اسی طرح فرما رہے تھے جس طرح اللہ کی مرضی تھی اور اللہ کا حکم تھا۔ اتنا اثر ہوا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پر، اور مہینوں تک یہ اثر باقی رہا ہے۔ اور جب جادو کا اثر زائل ہوا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام یہ دونوں صورتیں لے کر آئے ہیں، قل اعوذ برب الفلق والی صورت، قل اعوذ برب الناس والی صورت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک بچہ رہا کرتا تھا، کسی یہودی نے اس بچے کو بہلا پھسلا کر آپ کا کنگھا اور آپ کے کچھ بال حاصل کر لیے تھے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کیا گیا تھا۔ وہ چیزیں نکالی گئیں اور ہر گرہ کے اوپر جس میں سوئی بھی لگائی گئی تھی یہ آیت پڑھی گئی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وہ جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ تو اتنا میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہے، اور قرآن کریم میں پہلے پارے کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور کتنی احادیث میں اور قرآن کی بہت سی آیتوں میں اشارتاً اور صراحتاً ان باتوں کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ ایک تاریخی حقیقت بھی ہے۔ اور بعض قوموں میں تو جادو کا بہت زور رہا ہے اور آج بھی ہے۔ تو ہمیں اپنے اس خیال کی اصلاح کر لینی چاہیے کہ جادو حق نہیں ہے، جادو حق ہے، ہوتا آیا ہے، ہو رہا ہے، اور آگے بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہوتا رہے گا، جتنا اللہ کو منظور ہوگا، جس پر اللہ کو منظور ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ جادو کرنا ایک مسلمان کے لیے حرام ہے، حرام،
اور جس طرح کرنا حرام ہے اسی طرح کسی مسلمان پر یا غیر مسلم پر مسلمان کا جادو کروانا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی بالکل حرام ہے۔ اور اگر انسان خود براہ راست جادو کرے اور جادو کرنے میں جن شرکیہ کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے ان کاموں کا وہ مرتکب بھی ہو تو پھر اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے اور اس کے ایمان میں بھی شک ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ کفر تک پہنچ جائے۔ یہ اتنا سنگین، اتنا بدترین جرم ہے جو ایک مسلمان کے لیے بالکل قطعی بہت شدت کے ساتھ اللہ نے حرام قرار دیا۔ اب ان بھائیوں سے بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہے کہ جو جادو کو تسلیم تو کرتے ہیں لیکن پھر ان کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ وہ ہر بیماری کو جو بیماری کے اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے اسے بھی جادو ہی سمجھنے لگتے ہیں۔ ہر گھر کے اس واقعے کو کہ جس کا کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے اور یقیناً ہوتا ہے اس کو بھی اسی کا اثر سمجھنے لگتے ہیں۔ قرآن کریم جہاں جادو کا حق ہونا ثابت کرتا ہے وہیں پر اس سوچ کو بھی قرآن کریم خلاف حقیقت اور خلاف واقعہ قرار دیتا ہے اور ایسے لوگوں سے کہتا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ اور قرآن کریم نے پہلے پارے کے اندر جہاں جادو کا تذکرہ کیا وہاں پر جتنا اللہ کو منظور ہوتا ہے اتنا نقصان پہنچ جاتا ہے۔ یہ بالکل آسان سی بات ہے کہ جس طرح ان چیزوں کی تاثیر اللہ نے ان چیزوں کی بھی تاثیر رکھی۔ اور اس وقت جو مجھے بات عرض کرنی ہے، بہت سی باتیں آئیں گی، پہلے میں اس کا خلاصہ پیش کر دوں کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام نقصان سے حفاظت، سورۃ الفلق میں دنیاوی تمام نقصانوں سے حفاظت اور سورۃ الناس میں آخرت کے تمام نقصانوں سے حفاظت۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ رات میں سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس تینوں کو پڑھا کرتے تھے اور اپنی ہتھیلیوں پر دم فرمایا کرتے تھے، اور پھر اپنے سر سے یا چہرے سے ابتدا فرمایا کرتے تھے اور جسم پر پھیرا کرتے تھے، اور 3 بار آپ یہی عمل فرمایا کرتے تھے اور یہ عمل آخر تک آپ کا رہا، حتیٰ کہ جب آپ کو اس قدر بیماری کی شدت ہو گئی کہ آپ اپنے ہاتھوں کو استعمال نہیں فرما پاتے تھے تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر کے آپ کے ہی ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیرا کرتی تھی اور فرمایا کرتی تھی کہ یہ کام تو میں نے کر دیا لیکن میرے ہاتھ آپ کے ہاتھ کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے من شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ یہ جو آیت ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جادو سے پناہ مانگنے کا اللہ نے حکم فرمایا، کیونکہ جادوگر گرہوں میں پھونک مارتے ہیں اور اس طرح سے اپنے جادو کے عمل کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ذریعے سے حکم دیا کہ اس سے بھی پناہ چاہو، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جادو ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون اس حقیقت کا جاننے والا ہوگا دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس سے بچنے کا طریقہ مجھے اور آپ کو بتایا ہے، اس لیے کہ تاکہ میں اور آپ ان اثرات سے بچ سکیں۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، آپ فرمائیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے معبود کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جن ہو یا آدمی۔ اب یہ والی جو اگلی صورت ہے اس کے اندر صرف شیطان کس طرح لوگوں پر اپنا اثر ڈالتا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اگر ہم غور کریں تو دنیا میں کوئی بھی برائی یا انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ اور اس برائی کے پیچھے ایک وسوسہ ہوتا ہے۔ اگر وسوسہ جب شیطان نے ڈالا انسان نے دل سے نکال دیا تو وہ برائی سے، جھگڑے سے، گناہ سے بچ گیا، اور اگر وہ وسوسہ دل میں جم گیا تو پھر انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، انسان لڑائی جھگڑا کرتا ہے، انسان برائی کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دشمن طاقت تمہاری وہ ہے کہ جو تمہیں نظر نہیں آتی،
لیکن وہ تمہیں دیکھتے ہیں. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کی اولاد تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، اور وہ حملہ جس جگہ پر کرتا ہے اور جس طرح سے حملہ کرتا ہے ہمیں وہ بھی نہیں نظر آتا. لیکن اللہ کا کس طرح شکر ادا کریں ہم انسان کہ اللہ نے وہ سب کچھ کھول کر کے رکھ دیا کہ دیکھو شیطان جس جگہ پر حملہ کرتا ہے وہ تمہارا دل ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس. اور دیکھو یہ شیطان جو ہے، یہ وسواس ہے، اس کا بہت بڑا کام انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرنا ہے. اور یہ وسوسے ڈالتا ہے، چھپ جاتا ہے جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کے دل میں برابر وسوسے ڈالتا رہتا ہے. جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے پیچھے ہٹتا ہے، جیسے ہی غافل ہوتا ہے اللہ کو بھولتا ہے، پھر اپنا کام شروع کرتا ہے. اور اللہ نے فرمایا من الجنت والناس، یہ وسوسہ اندازی کا کام جنات اور شیطان بھی کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں. اب اس پر آ جائیے جو میں نے اشارتاً یہ بات بیان کی تھی. ایک میں آپ کو وہ بھی یاد دلاؤں کہ ایک مرتبہ میں نے گانے کے اوپر، میوزک کے اوپر جب بیان کیا تھا تو جب بتایا تھا کہ کس کس طریقے سے انسان کے دل و دماغ کو متاثر کیا جا رہا ہے. آج بھی مجھے آپ حضرات کو بہت سی ایسی حقیقتیں بتانی ہیں کہ جو شاید ہمارے علم میں نہ ہو. بہت معتبر علماء سے یہ باتیں سننے کے بعد یہ عاجز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے. ابھی ایک بہت بڑے عالم دین نے یہ بات بیان کی کہ اس وقت بھی ایک قوم نے پورے ملک کے، ہمارے اس ملک کے اور بھی بہت سے ممالک اور خاص طور سے ہمارا اس ملک کے شہر میں اور پھر شہر کے بھی مقامی جگہوں میں ایک جگہ کے اوپر اپنے اڈے بنا لیے ہیں کہ جہاں پر کچھ لوگوں نے دل کی طاقت حاصل کر کے وہ بیٹھ گئے ہیں، وہ تمام مسلمانوں کے دلوں پر اپنے دل کی طاقت سے اثر ڈالتے ہیں، گناہوں کا، اللہ کی طرف سے بے رغبتی کا، اور اللہ کی طرف سے شکوک و شبہات کا، آخرت کی طرف سے غفلت کا. اور علماء کی تحقیق کے مطابق ایک عالم دین جو بھی قابل ذکر کام کرتا ہے، اور سن لیجئے کہ دوسری قوموں کی بیداری کا کیا عالم ہے، شیطان کی بیداری کا کیا عالم ہے، اور ہماری غفلتوں کا کیا عالم ہے. ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ شفٹیں بنی ہوئی ہیں، 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں جاتا کہ جس میں ان کا یہ کام رکے. پہلی جماعت جب اس کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تو دوسری جماعت بیٹھ کر اپنا وہ کام شروع کرتی ہے جب ان کا کام شروع ہوتا ہے، جب انہیں اٹھایا جاتا ہے. پھر تیسری جماعت آتی. یہ جو ہم نہیں دیکھ رہے کہ اس زمانے کے اندر عجیب حال ہے لوگوں کا، عجیب حال ہے کہ رمضان میں توبہ کی، رمضان میں وعدے کیے اور سچے وعدے کیے، یہی سوچ کر کیے کہ اب ہم بدل جائیں گے. جمعے کے بیانات سننے کے بعد یہی دل کے اندر بات آئی کہ اب بدلنا ہے. لیکن پھر دل کی عجیب حالت بنتی جا رہی ہے جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی. ہر آنے والے وقت میں دلوں کا حال لوگوں کا پہلے کے مقابلے میں نہایت بدتر ہوتا جا رہا ہے. اولاد نہایت بدتمیز، نہایت نافرمان. ہر سطح پر ہمارے اندر پستی جو آتی جا رہی ہے، اس کے جو بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی. اور آپ کو شاید حیرت ہو، اگر اتنے بڑے عالم دین حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ، دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث، بڑے استادوں میں، اور اس ملک میں نے ایسے لیول کے عالم دین سے نہ سنا ہوتا. ان کا اپنا مشاہدہ اسی جادو کے اثر سے علماء کی اولادیں مرتد ہو رہی ہیں، بہت سی عالمات مرتد ہو رہی ہیں. کبھی کبھی آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں عالمہ وہ کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کے ساتھ بھاگی. وہ کیا ہے؟ اس میں جہاں بہت سے اسباب ہیں وہاں جادو بھی. اور ایک بار آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شکیل بن حنیف کے جب فتنے کا تذکرہ کیا تھا، وہاں بھی میں نے بتایا تھا، ہمارے شیخ اول جو تھے، شکیل بن حنیف کے فتنے پر کچھ کام کرنے والوں کی ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا، ہماری دہلی کی یونیورسٹیوں کا حال بتایا تھا. جو لوگ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کے کارندوں سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ 1 کپ چائے اور 2 بسکٹ پیش کرتے ہیں، اور جس نے اس چائے کو پی لیا، ان بسکٹوں کو کھا لیا، وہ نبی سے ایسا پھر جاتا ہے کہ نبی کا نام سننا گوارا نہیں کرتا. گڈ کیا جا رہا ہے. اسلام سے مرتد کرنے کے لیے ان کی سہیلیاں، ان کے دوست
جہاں ان کے ساتھ انہیں اپنی باتوں سے پھسلا رہے ہیں، وہیں ان کے ساتھ یہ کام بھی کیا جا رہا ہے کہ جادو کری ہوئی کوئی مٹھائی، جادو کری ہوئی کوئی چیز ان کو کھلائی جا رہی ہے، اور اسلام پر، اللہ پر جو ان کا یقین ہے، اس جادو کے ذریعے سے اس یقین کو توڑا جا رہا ہے، اس یقین کو کمزور کیا جا رہا ہے، اس جادو کے ذریعے سے اس دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے کی طرف سے اس بہن اور بیٹی کے دل میں محبت بھڑکائی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ماں باپ سے بغاوت کر کے اپنی عزت کسی ہوٹل کے اندر برباد کرنے کے لیے اور اپنے پورے خاندان کو شرمسار کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ابھی 8-10 دن پہلے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مظفر نگر کے کیفے کے اندر پولیس نے ریڈ ڈالی تو وہاں پر بہت سی لڑکیاں ایسی خراب حالت کے اندر پکڑی گئیں جس خراب حالت کا تذکرہ ممبر پر بیٹھ کر نہیں کیا جا سکتا، اور آپ کو حیرانی ہوگی شاید کہ وہ لڑکیاں ان میں سے اکثر وہ مسلمان تھیں جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ تھیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا کہیں گے اس کو اور کس طرح کہے گا کہنے والا؟ یہ حقیقتیں جو اس وقت بیان کر رہا ہے، کوئی بھی بیان کر رہا ہے، وہ کس طرح بیان کر پا رہا ہے یہ وہ جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے، یہ وہ جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے کہ کس طرح پر بیان کرنے والے کن خطرات کو مول لے کر کے یہ حقیقتیں بیان کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جس وقت بیدار ہونے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت سے پہلے اللہ کے لیے بیدار ہو جائیے، اللہ کے لیے بیدار ہو جائیے، اللہ کے لیے بیدار ہو جائیے۔ اس وقت بے انتہا جادو کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور میں نے یہاں تک سنا بعض علماء سے خلافت عثمانیہ کے توڑنے میں جن چیزوں کا دخل تھا ان چیزوں میں سے ایک دخل جادو بھی تھا، اور آپ شاید اس سے آگے کی میں کچھ باتیں بتاؤں تو شاید آپ یقین نہ کریں، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے کہ اس ملک سے سینکڑوں ہزاروں میل دور سے بھی اس ملک کے باشندوں پر اور بھی دوسرے مسلم ممالک کے باشندوں پر جادو کیا جا رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر شاید آپ اس بات پہ بالکل یقین نہ کریں، بہت سے یوٹیوب کی ویڈیو کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، گانوں کے ذریعے، بہت سے گیموں کے ذریعے سے جادو کے اثرات بچوں پر، نوجوان لڑکوں پر، لڑکیوں پر ڈالے جا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں نہ کریں، میں یقین کروں نہ کروں، میں بیان کروں نہ کروں، اس سے ان حقیقتوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ کام ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے۔ بیان کرنے والے نے بیان کر دیا، سننے والوں نے سن لیا، اب آپ جانے، ہم جانے، اللہ جانے، سب کو اپنا اپنا خود فکر کرنی ہے اور خود اللہ کو جواب دینا۔ یہ ہو رہا ہے، اور اس کا حل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اللہ رب العزت نے اپنی پناہ میں آنے کا مضبوط قلعہ دیا کہ میری پناہ میں آ جاؤ، مجھ سے پناہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے قلعہ دیا اپنی پناہ کا، اللہ تعالیٰ نے ڈھال دی ایمان کی، یقین کی جو طاقت ہے، اس کے سامنے جادو کی تاثیر مان پڑ جاتی ہے، پھیکی پڑ جاتی ہے، اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے۔ ایمان کی روشنی کے سامنے، ایمان کے نور کے سامنے، ایمان کی طاقت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے، ایمان کی روشنی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ ایمان کا نور تو نور ہے، ایمان کی طاقت تو طاقت ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ ایمان کے نور کا کوئی ذرہ دنیا میں ظاہر کر دے تو یہ سورج کی روشنی اس کے مقابلے میں کم پڑ جائے گی۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، جب مریں گے، جب پتہ چل جائے گا مجھے بھی اور آپ کو بھی، یہ حقیقت ہے، یہ ہوگا۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کے جو روشنی ہوگی، اس کا جو نور ہوگا، وہ سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ اللہ کی پناہ میں انسان آ جائے، اللہ نے یہ قلعہ دیا، ایمان کی ڈھال دی اور ذکر کا ہتھیار دیا۔ جو انسان ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے، جس کا ایمان اور یقین عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر توکل ہوتا ہے، اللہ پر یقین ہوتا ہے، اور وہ انسان گناہوں سے بچتا ہوتا ہے۔ یہ تین باتیں جس کے اندر ہوتی ہیں، اللہ کی پناہ کا قلعہ، ایمان کی ڈھال اور اللہ کی یاد کا ہتھیار۔ جس انسان کے پاس یہ تینوں باتیں ہوں گی،
اس پر جادو یا تو بالکل اثر نہیں کرے گا یا اثر کرے گا تو بالکل نہ کے برابر کرے گا۔ میں نے دونوں باتیں کہیں کہ یا تو بالکل نہیں کرے گا یا کرے گا تو بالکل نہ کے برابر کرے گا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ کوئی جنگی لباس آپ نے دیکھا ہوگا میوزیم کے اندر، پرانے زمانے میں لوہے کا جنگی لباس ہوا کرتا تھا، اگر کوئی انسان وہ پہن لیا کرتا تھا تو اس کے اوپر ہتھیار اثر نہیں کیا کرتے تھے، لیکن ہاں اتنا تو ضرور ہے کہ اگر ہتھیار کے اوپر تلوار لگے گی تو وہ ہتھیار کا جو لوہا ہے وہ تو چبھے گا۔ تو بالکل اسی طرح جب کوئی انسان یہ کام کرے گا تو اس کام کے بعد بھی اگر کوئی اس کے اوپر جادو کرے گا تو تھوڑا بہت اثر پہنچ جائے گا، لیکن جادوگر جس مقصد کے لیے جادو کرے گا اس مقصد میں وہ پورا کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ یہ فرق ہے ان لوگوں میں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، جادو کا اثر ان پر بھی ہو جائے گا، لیکن ایک وہ انسان جو اللہ سے پناہ نہ مانگتا ہو، جو یاد الہی میں مصروف نہ رہتا ہو، جس کا ایمان کمزور ہو، تو پھر اس پر جادو کس حد تک اثر کر سکتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے بار بار شروع میں کہا، دونوں باتیں میں بیان کر رہا ہوں، جادو کا اثر بالکل حق ہے، میں نے سر کی آنکھوں سے خود دیکھے ہیں جادو کے اثرات، اور اس حد تک دیکھے ہیں کہ بیان کیے جائیں گے تو شاید یقین نہ ہو جرات، اور اگر کسی کے اوپر جادو کا ویسا اثر ہوا تو وہ بھی اثرات۔ دونوں میں سے کسی بھی قسم کے اثرات سے نکلنے کا جو نسخہ قرآن نے بیان کیا وہ یہ تین باتیں: اللہ سے پناہ کی دعا، ایمان اور اپنا عقیدہ مضبوط، صرف اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ ہی کے حکم سے موت آئے گی، اللہ ہی کے حکم سے زندگی، اللہ ہی میں ہے سب سے بڑھ کر طاقت، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت کسی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، متوجہ رہے، اللہ سے غافل نہ ہو۔ اور ان تینوں چیزوں کی تاثیر برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے اللہ جب تک حفاظت میں رکھتے ہیں انسان کو جب تک وہ گناہ نہیں کرتا، نہیں تو اللہ نے تو جنت سے شیطان کو اور آدم علیہ السلام کو کیوں نکالا تھا؟ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، اللہ نے نکالا، شیطان نے حکم ماننے سے انکار کی، اللہ نے نکالا۔ بالکل اسی طرح انسان یہ کہے میں نے اللہ سے پناہ کی دعا کر لی، میں نے اللہ کو یاد کر لیا، میرا ایمان بھی ہے، اور پھر گناہ کرتا رہے، تو وہ ایمان ہی کیا کہ جس کے ساتھ گناہ بھی چل رہا ہے؟ وہ تو خود سوال پیدا ہونا چاہیے وہ کون سا ایمان ہے کہ جس میں گناہ چل رہا ہے؟ وہ ایمان تھوڑی ہے، وہ تو ایمان کا بہت نیچے کا درجہ ہے۔ تو بعض باتیں اور اس وقت ضروری معلوم ہوتی ہیں بیان کرنی، جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو اس کی بڑی ہوئی حقیقت کو مانتے ہیں تو ان کی خدمت، اور بی پی لو کی جگہ اس کا بی پی ہائی تھا، یہ تو ڈاکٹر دیکھ کر کے بتائے گا۔ بالکل اسی طرح کسی پر جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ عام انسان کے پہچان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں، جو بہت کم تعداد کے اندر پائے جاتے ہیں، جو بہت کم تعداد کے اندر پائے جاتے ہیں، وہی صحیح معنوں میں بتا سکتے ہیں کہ اس انسان کے اوپر جادو ہوا یا نہیں ہوا۔ اور جب تک اس طرح کے لوگ جو باشرع ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، دیندار نظر آتے ہوں ظاہری طور پر، اس طرح کے کئی لوگوں سے یہ بات ہم نے سن لے کہ جادو ہے یا جنات کا اثر ہے، تب تک ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کو اولاً بیماری کی طرف ہی لے کر کے جائیں کہ بیماری ہے، اور ڈاکٹروں سے علاج کروائیں۔ اکثر و بیشتر 50% سے زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو بیماری ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جادو، اور جادو کی بہت سی علامتیں وہ ظاہر ہونے لگے ہیں، علماء سے معلوم کر لیا جائے، تو پھر اس کے بعد کوئی اللہ کا بندہ جو متبع شریعت و سنت ہو، نماز روزے کا پابند ہو، ظاہری طور پر شریعت کا پابند نظر آتا ہو، دلوں کا حال اور باطن کا حال تو اللہ ہی کو معلوم ہے، اس سے علاج کروائیں۔ لیکن پھر سن لیجئے وضاحت کہ صرف علاج کروائیں، عقیدہ نہ لیں۔ عقیدہ دینے والی کتاب یہ ہے، عقیدہ اس سے لینا ہے، عقیدہ نہیں لینا، غیب کی باتیں نہیں پوچھنا، عقیدہ اس سے لینا ہے اور غیب کی باتیں اللہ کو معلوم، صرف علاج کروانا ہے۔ آپ جائیں، آپ کو معلوم ہوا کسی نے کہا کہ فلاں چیز ہے، آپ ان سے کہیے کہ علاج کر دیجئے، آپ بالکل نہ پوچھیں کہ کس نے کروایا ہے، بالکل نہ پوچھیں، بالکل انسان یہ سوال نہ کرے، اور اس قسم کا کوئی بھی سوال نہ کرے کہ جس کے بارے میں اسلام منع کرتا ہو۔ غیب کا حال، کون پردے میں کیا کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اس پردے میں نہ گھسیں، اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ عام طور سے
جب انسان اس لائن میں جاتا ہے اور علاج کروانے جاتا ہے تو علاج کروانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا عقیدہ بیچتا ہے. وہ علاج کروانے والے کو غیب کا حال جاننے والا کسی نہ کسی درجے میں سمجھتا ہے. وہ عظمت جو اللہ کی دل میں ہونی چاہیے تھی وہ عظمت وہ کہیں نہ کہیں وہاں بھی دینے لگتا ہے. وہ جذبات جو اللہ کے لیے ہونے چاہیے تو بالکل غلط، بالکل جہالت، اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف. اگر کسی ڈاکٹر کی دوا سے بہت بڑے مرض میں شفا ہو جاتی ہے تو کیا انسان اس ڈاکٹر کو عالم الغیب سمجھتا ہے؟ یہی سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کا پیشہ ہے، انہیں اپنے پیشے میں مہارت تھی، اللہ کا حکم ہوا، دوا دی، اللہ کا حکم ہو گیا، شفا ہو گئی. بالکل اسی طرح یہ حال ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے یہ علم سکھایا ہے، اللہ نے ان پر یہ علم کھولا ہے، ان کے دم کے ذریعے سے، قرآنی آیتوں کی برکت سے، اللہ کے نام کے ذریعے سے، درود شریف کی عمل کی برکت سے، کسی بھی عمل سے جو انہوں نے کیا ہے اس کی برکت سے اللہ کا حکم ہو گیا، اللہ نے شفا دے دی. عقیدہ خراب نہ کریں. عقیدہ خراب کرنے سے، شرک کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان اس بیماری میں مر جائے. شرک نہ کرے، کیونکہ اللہ مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے، مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے. میں پھر دہراتا ہوں اس جملے کو کہ انسان جادو کے اثر سے مر جائے لیکن شرک نہ کرے. بہت سارے لوگ غیر مسلموں سے علاج کرواتے ہیں، وہاں تک چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کے میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ براہ راست مجھے ایک موقع پر میں نے پہلے بھی سنایا تھا، کسی صاحب نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہیں، ان کا کوئی مسئلہ تھا تو کسی نے کہا، غیر ایمان والے کے پاس گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ بلی دینی پڑے گی فلاں چیز کی. بلی دلوائی اور بلی دینے کے بعد وہ کھڑے ہوئے تھے مندر میں تو جتنی مورتیاں تھیں سب کے سامنے گردن جھکوا دی. یہ براہ راست میں واقعہ پہلے بھی میں نے سنایا تھا اور آج میں پھر سنا رہا ہوں. اس لیے میں نے یہ کہا کہ اس حالت میں مر جانا ایمان کو لٹوانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. ایمان نہ بیچے انسان، ایمان نہ بیچے. تو کسی کے اوپر کرنا کرانا یا کسی بھی قسم کی بدعقیدگی کے اندر مبتلا ہونا یہ اسلام نہیں سکھاتا. اسلام نے ان چیزوں سے نکلنے کا اور جو قیود میں نے بیان کے علاج کروانے کا، جو لوگ علاج کر سکتے ہیں ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر کوئی علاج کرواتا ہے تو کروائے. پھر میں آتا ہوں اپنے اسی مضمون کی طرف جو چل رہا تھا کہ اب جو اس وقت ہم مسلمان مردوں اور عورتوں کے دلوں کی حالت ہے کہ گناہوں کے جذبات ابھرے ہوئے ہیں. اگر ہم اپنے دلوں کی تمناؤں کا جائزہ لیں تو شاید پورے دن میں چند مرتبہ نیکی کا خیال آتا ہے. حالانکہ ایک مسلمان کے دل کا یہ حال ہونا چاہیے کہ دن میں چند مرتبہ اگر ہو تو گناہ کا خیال پیدا ہو. نہیں تو اللہ کے ایسے بھی بندے ہر زمانے میں رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے کہ جن کا دن گزر جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے گناہ کا خیال نہیں آتا. اللہ اس مقام تک پہنچا دیتے. اگر آتا ہے تو چند مرتبہ آتا ہے اور وہ اس خیال پر بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ یہ بھی ہماری کسی گناہ کا نتیجہ ہے کہ ہمیں اس طرح کا خیال آتا. اس لیے میرے عزیزو، قابل احترام بزرگوں، کچھ اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، کچھ اپنے آپ کو جگائیں. کب تک بیان کرنے والے بیان کرتے رہیں گے؟ 20 سال گزر گئے بیان سنتے سنتے، 30 سال گزر گئے بیان سنتے سنتے، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے میں پہنچ گئے. لیکن ایک سطح ہم نے بنا لی کہ اگر 4 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں تو 4 ہی چل رہی ہیں. قرآن نہیں پڑھ رکھا تو نہیں پڑھ رکھا، استغفار نہیں کرتے تو نہیں کرتے، درود نہیں پڑھتے تو نہیں پڑھتے. یہ جو قناعت کا مزاج ہے جو اللہ نے فرمایا تھا دنیا میں اختیار کرنا ہے کہ اللہ نے جس کو جتنا دے دیا وہ کوشش کرتا رہے لیکن راضی رہے، وہ والا مزاج دینداری کے اندر آ گیا. اور جو ریس لگانے کا، بڑھنے کا مزاج ہونا چاہیے تھا وہ والا مزاج دنیا داری کی طرف منتقل ہو. مزاج کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے. وہ والا مزاج کا رخ اللہ کے لیے کچھ ادھر کر لیں اور یہ والے مزاج کا رخ اللہ کی رضا کے لیے کچھ ادھر کر لیں. اور میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، اپنے دلوں کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے عزیز بچوں کا، اپنے گھر کی خواتین کا اور سب سے پہلے اپنے دلوں کی کیفیتوں کا جائزہ لیتے رہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. مقابلہ کرنے کی کوشش کرے شیطان سے اور شیطانی طاقتوں سے. اللہ کے لیے مقابلہ کریے. یہ بہت بچنے کے ذریعے سے پھر کوئی بھی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی.
ہماری اصل کمزوری اور ہماری اصل پریشانی دوسری پارٹیاں نہیں ہیں، دوسرے سنگٹھن نہیں ہیں. ہماری دشمنی اور ہمیں جو مسئلہ اور جو پریشانی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. ہمارے دشمن ہمارے گناہ ہیں، ہمارا نماز نہ پڑھنا ہے، ہمارا اللہ کی نافرمانیاں کرنا ہے تنہائیوں میں اور مجلسوں میں. جب انسان کے برے اعمال اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے دنیا میں وہ کرتا ہے جس کے لیے میں الفاظ نہیں کہوں گا، نظر اٹھا کر کے دیکھ لیں، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کرتا ہے.